بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسٹرا گرلز کے نام اور شکلیں وغیرہ تو زیادہ تر اسسٹنٹ ٹائپ کے لوگ ہی یاد رکھتے ہیں۔ دلدار نے معذرت خواہانہ سے انداز میں کہا، لیکن اس معذرت میں بھی ہلکی سی نخوت پنہاں تھی۔ البتہ اس ایکسٹرا سپلائر کا نام مجھے معلوم ہے، جس نے اس کی سفارش کی تھی۔ ضرورت پڑنے پر وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر لاش کا جائزہ لیا۔ حلقوں سے ابری ہوئی اس کی آنکھیں خوابوں سے خالی اور دہشت سے پر تھیں۔ لاش کے ساتھ بندھا ہوا پتھر نسواری اور کھردرا مگر کہیں کہیں سے معمولی سا کائی زدہ تھا۔ یہ یقیناً انہی پتھروں میں سے ایک تھا جو پہاڑی منظر کا تاثر دینے کے لیے سوئمنگ پول سے کچھ دور سجائے گئے تھے اور جن پر سے پانی پھسلتا ہوا سوئمنگ پول میں آتا تھا۔ میں نے سعید صاحب سے کہا، پتھر تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا، اس ڈوری کے متعلق کیا خیال ہے؟ عین ممکن ہے کہ یہ ڈوری بھی وہیں کہیں سے اٹھائی گئی ہو۔ سعید صاحب نے پتھروں کے عقب میں پھیلے ہوئے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مالی بعض پودوں کو سیدھا رکھنے کی غرض سے اس قسم کی ڈوریوں سے باندھتے ہیں۔ تب تو زیادہ امکان یہی نظر آتا ہے کہ اس لڑکی کو یہیں کہیں آس پاس ہی قتل کیا گیا ہے، کہیں اور سے اس کی لاش لا کر سوئمنگ پول میں نہیں پھینکی گئی۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ ممکن ہے، سعید صاحب نے بے یقینی سے کہا، ویسے ہمارے باغ کی دیوار بھی زیادہ اونچی نہیں، ہم نے اس پر خاردار تاریں تو لگوائی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی پھلانگ کر اندر آ سکتا ہے، اس لیے رات کو ہم ادھر اپنے کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ قاتل کہیں ادھر ادھر سے پھلانگ کر آیا ہوگا۔ ویسے بھی ہمیں قاتل کے بارے میں غور کرنے سے پہلے مقتولہ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ یہاں کیسے آئی تھی۔ میں نے کہا، اور اسی لمحے میری نظر لڑکی کے بائیں ہاتھ میں پڑی۔ اس کا ہاتھ سختی سے مٹھی کی شکل میں بند تھا، انگلیوں کے درمیان کوئی سفید سفید سی چیز چپکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے لاش کے قریب بیٹھ کر جائزہ لیا۔ لڑکی کی مٹھی میں یقیناً کوئی کاغذ کا ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ اس کا ایک ذرا سا کونا انگلیوں کے درمیان سے نکلا ہوا تھا جو بھیگ کر اور تقریباً گل کر انگلیوں سے چپک گیا تھا، لیکن لڑکی کی مٹھی اتنی سختی سے بند تھی کہ میرا اندازہ تھا اندر پانی مشکل سے ہی پہنچا ہوگا۔ میں نے تقریباً غیر ارادی سے انداز میں لڑکی کی مٹھی کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ کوئی صاحب مضطربانہ انداز میں بول اٹھے، چودھری صاحب آپ کہیں کوئی سراغ ضائع نہ کر دیں، کہیں پولیس والے ناراض نہ ہوں۔ میں نے ان صاحب کی طرف دیکھے بغیر کہا، میرا خیال ہے میں تو پولیس کے آنے سے پہلے اس کے حصے کا کچھ کام کر کے رکھ رہا ہوں، یا ممکن ہے ہم اپنے کسی دوست کو غیر ضروری شرمندگی سے بچا لیں۔ لاش شاید پانی میں رہنے کی وجہ سے زیادہ بری طرح نہیں اکڑی تھی۔ تھوڑی سی طاقت صرف کر کے میں نے مٹھی اس حد تک کھول لی کہ مڑے توڑے کاغذ کو بحفاظت نکال سکوں۔ وہ کسی ڈائری سے پھاڑا گیا تقریباً آدھا ورق تھا۔ کچھ تو پانی مٹھی میں زیادہ نہیں پہنچا تھا اور کچھ کاغذ بھی عمدہ تھا، مکمل طور پر گلا نہیں تھا۔ میں نے حفاظت سے اسے کھولا۔ اس پر غالباً نہایت عجلت میں بال پوائنٹ سے چند الفاظ گھسیٹے گئے تھے۔ اگر یہ فاؤنٹین پین کی تحریر ہوتی تو شاید اب تک پڑھنے کے قابل نہ رہی ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ مختصر سا وہ پیغام میرے ہی نام تھا۔ افضل صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میں پارٹی میں نہیں آ سکوں گی۔ میں اپنے ارد گرد بہت خطرہ محسوس کر رہی ہوں، لیکن خیر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی کو شاید آپ کی اخلاقی مدد کی ضرورت پڑے، ضرور کر دیجیے گا۔ میں چند لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ کاغذ اچھی حالت میں ہوتا تو یقیناً سعید صاحب اسے میرے ہاتھ سے جپٹ لیتے۔ آخرکار میں نے خود ہی مضمون پڑھ کر انہیں سنا دیا۔ دیکھ تو سب پہلے بھی میری ہی طرف رہے تھے، لیکن اب کچھ اور زیادہ توجہ سے دیکھنے لگے تو اسے کسی اخلاقی مدد کی ضرورت تھی۔ سعید صاحب لاش کی طرف دیکھ کر گہری سانس لے کر بولے، اور کوئی ایسا شخص بھی تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی اخلاقی مدد میسر آ سکے۔ میں نے بھی ایک نظر لاش کی طرف دیکھ کر کہا، اس لمحے مجھے اس پر بڑا ترس آیا، وہ نہ جانے کیا امید لے کر یہاں پہنچی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہنی نے اس کے ہاتھ معذرت کا پیغام بھیجا تھا اور ساتھ ہی کسی نامعلوم خطرے کی بھی نشاندہی کی تھی، لیکن ہنی کو تحریر میں پیغام بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ سعید صاحب کے ہاں فون نہیں کر
سکتی تھی، پارٹی کے دوران فون کر کے وہ مجھ سے بھی بات کر سکتی تھی۔ کیا یہ لڑکی بھی اسی خطرے کی لپیٹ میں آ گئی تھی جس کی طرف ہنی نے اشارہ کیا تھا، یا یہ اس کی ذاتی زندگی کے کسی اتار چڑھاؤ؟ سوال سے سوال نکل رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر سعید صاحب کی طرف دیکھا اور مڑا توڑا کاغذ مردہ لڑکی کے ہاتھ میں ہی پھنساتے ہوئے کہا، بہتر ہے ہم ہر چیز پولیس کے لیے ہی چھوڑ دیں، لیکن میں اپنی یہ حیرانی ضرور دور کرنی چاہتا ہوں کہ یہ کس راستے سے ہمارے ہاں آئی تھی۔ یہ کسی بھی طرح مدعو مہمان تو نہیں لگ رہی، چوکیدار نے اسے اندر کیسے آنے دیا ہوگا؟ سعید صاحب خود کلامی کے سے انداز میں بولے۔ پھر انہوں نے ایک نوکر کو آواز دے کر حکم دیا کہ وہ گیٹ سے چوکیدار کو بلا لائے۔ چوکیدار اپنی رائفل سنبھالے آیا۔ وہ جوان العمر اور باروب شخصیت کا مالک تھا۔ سعید صاحب نے اسے سیدھا لاش کے پاس بلا لیا۔ لاش دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس کی مونچھیں ایک لمحے کے لیے پھڑپھڑا کر رہ گئیں۔ یہ لڑکی سامنے والے گیٹ سے اندر آئی تھی؟ سعید صاحب نے پوچھا۔ ہاں صاحب۔ چوکیدار غالباً سعید صاحب کا مطلب سمجھ گیا اور خود ہی تفصیل بتانے لگا۔ یہ رکشے میں آئی تھی صاحب۔ ہم سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بڑا لوگ نہیں ہے، مگر صاحب اس کے پاس کارڈ موجود تھا۔ ہم سمجھا ٹھیک ہے، صاحب نے کسی وجہ سے بلا لیا ہوگا، یہ سب سے پہلے آ گیا تھا۔ ہم سمجھا اس کو بہت شوق ہے پارٹی میں آنے کا۔ ایک تو تم ساری باتیں خود بخود ہی سمجھ لیتے ہو۔ سعید صاحب قدرے چڑ کر بولے۔ ہم نے اس کو بولا صاحب کہ ابھی کوئی مہمان نہیں آئی ہے، مگر یہ بولا کہ ہم جا کر بیٹھے گا اور انتظار کرے گا۔ اس نے پوچھا کہ مہمان کے بیٹھنے کا انتظام کدھر ہے؟ ہم نے اس کو بتایا کہ پیچھے باغ میں۔ یہ سرونٹ کوارٹر والی سائڈ سے باغ کی طرف چلا گیا۔ بس اس کا بعد ہم اس کو بھول گیا۔ کیا اس وقت کیٹرنگ سروس والے، میرا مطلب ہے کھانا لگانے والے آ چکے تھے؟ سعید صاحب نے پوچھا۔ نہیں صاحب، ان کو تو ہم رات 9 بجے کا ٹائم دیا تھا نا، تاکہ کھانا بالکل تازہ تازہ آوے، چوکیدار نے جواب دیا۔ کھانے کا انتظام ویسے بھی سائیڈ والے لان پر تھا، مہمانوں کے لیے انتظام پیچھے والے لان میں نہانے کے تالاب کے پاس تھا۔ تاہم سعید صاحب نے تمام نوکروں اور کیٹرنگ سروس کے ویٹروں کو بلا کر لاش دکھائی اور ان سے پوچھا کیا انہوں نے سوئمنگ پول کے آس پاس یا اسٹیج کے سامنے لگی ہوئی کرسیوں میں سے کسی پر اس لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ کون مہمان سب سے پہلے آیا تھا، میں اس وقت گیٹ کے آس پاس تھا بھی نہیں۔ سعید صاحب پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ ان کی بیگم جو ایک خوبصورت اور باوقار خاتون تھیں، کچھ دور کھڑی تھیں۔ وہ ان سے کچھ کہنے کے ارادے سے آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے ہی مہمانوں میں سے ایک شخص نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ہچکچاہٹ امیز سے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے سب سے پہلے میں اور میری دوست طاہرہ خانم پہنچے تھے، لیکن ہمیں لان پر نہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ پھر جب وہاں کئی مہمان جمع ہو گئے تو ہم یہاں عقبی لان پر آئے تھے۔ اس وقت گہرا اندھیرا ہو چکا تھا اور میرا خیال ہے ہم جتنے بھی لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے کسی کو یہاں کوئی لڑکی بیٹھی دکھائی نہیں دی تھی۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ بیک وقت کئی آوازیں سنائی دیں۔ یہ غالباً وہ مہمان تھے جو اس شخص اور اس کی دوست طاہرہ خانم کے ساتھ لان پر آئے تھے۔ یہ شخص نصیر نواز تھا، جنگل کا ڈرائٹر، دراز قد اور خاصی حد تک وجیح مگر تیزی سے بے ڈنگے پن کی طرف گامزن۔ سعید صاحب کی بیگم قدرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھیں، مگر بدستور خاموش تھیں۔ شاید وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھیں وہ نصیر نواز اور دوسرے مہمانوں نے خود کہہ دیا تھا۔ مسز سعید کی موٹی موٹی آنکھوں سے تشویش جھانک رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سعید صاحب آپ پولیس کو فون کریں، تب تک میں اور یہ دوسرے صاحبان جن کو تیراکی وغیرہ کے مقابلوں میں حصہ لینا تھا اپنے حلیے درست کر آئیں۔ کم از کم میں تو یوں کھڑا اپنے آپ کو جوکر محسوس کر رہا ہوں، اور اب سردی بھی لگنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سوئمنگ کاسٹیوم میں کھڑے ہوئے آدمیوں نے میری تائید کی۔ ہم نے پول کے کنارے پڑی ہوئی خوبصورت آرام کرسیوں پر سے اپنے اپنے سوٹ اٹھائے اور اندر کی طرف چل دیے تاکہ اپنے حلیے درست کر کے آ سکیں۔ اچانک سعید صاحب آواز دے کر مجھے روکتے ہوئے بولے، یہ دعوت نامے والی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دعوت ناموں کے لیے میں نے خود اپنی سیکرٹری کو نام لکھوائے تھے اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی ایکسٹرا گرل کے لیے دعوت نامہ بھیجنے کو کہا ہو۔ اس کا جواب پہلے ہی میرے ذہن میں آ چکا ہے۔ میں نے ذرا دیر کے لیے رکتے ہوئے کہا، وہ دعوت نامہ یقیناً ہنی کا ہوگا۔ چوکیدار نے مہمانوں سے جو دعوت نامے لے کر جمع کیے ہوں گے، آپ جا کر ان میں دیکھ لیجئے گا، ان میں ضرور ہنی کے نام
کا دعوت نامہ موجود ہوگا۔ وہ چونکہ خود نہیں آ رہی تھی اس لیے اس نے لڑکی کو اپنا دعوت نامہ دے کر بھیج دیا ہوگا، اسے اندر آنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ سعید صاحب نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ انہیں میری بات پر یقین آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے تصدیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور میرے ساتھ ہی اندر کی طرف چل دیے، لیکن پھر رک کر انہوں نے مڑ کر آواز بلند مہمانوں کو مخاطب کیا، بھائی جس کا جہاں جی چاہے بیٹھ جائے اور خواتینوں حضرات بالکل ریلیکس رہیں، پارٹی تباہ ہو گئی، کوئی بات نہیں، جلد ہی اس کی تلافی کر لیں گے۔ مہمان ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، لیکن میں نے اب ان کی پرواہ چھوڑ دی تھی۔ میرا ذہن بہت سے سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ میں جب ایک باتھ روم خالی پا کر اور اپنا حلیہ درست کر کے نکلا تو راہداری کے اختتام پر حال کی طرف سے مجھے سعید صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی فون پر ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں حال ہی میں جا پہنچا۔ وہ حال بھی ایک طرح کا ڈرائنگ روم حصہ ہی تھا۔ دیوار کے قریب صوفے پر سعید صاحب بیٹھے تھے، فون ان کے سامنے تپائی پر رکھا تھا۔ آس پاس صوفوں اور دوسری نشستوں پر کئی مہمان موجود تھے۔ سعید صاحب کی بیگم ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سعید صاحب نے مزید کئی منٹ فون پر بات کی، پھر ریسیور رکھ کر خاصی دیر کے بعد پہلی مرتبہ مطمئن انداز میں مسکرائے، لو بھائی اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب پولیس جانے اور اس کا کام۔ میں نے ان کے مقابل قالین پر پڑے ہوئے ایک موٹے سے کشن پر بیٹھ کر فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، ذرا ہنی کو بھی فون کر کے اس کی خیر و عافیت معلوم کرنی چاہیے، اور اگر وہ مل جائے تو اسے بھی افسوسناک واقعے کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ اسی دوران میں نے اپنے قریب کپڑوں کی سرسراہٹ اور ایک مخصوص شناسا خوشبو محسوس کی۔ سر گھما کر دیکھا تو ستارہ دوسرا کشن کھسکا کر میرے قریب بیٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں افسردہ سا خمار تھا۔ مغموم سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا یہ لڑکی تمہارے لیے پریشانیوں کا باعث بنے گی۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے ان لفظوں کو ہونٹوں کے پیچھے ہی مقید رکھا۔ اگر وہ کچھ اور بولتی تو شاید اس کا انداز بیویوں والا لگتا۔ میں نے ملائمت سے کہا، ستارہ مجھے اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اتفاق بس کچھ ایسا ہوا ہے کہ مجھ پر اس کا ایک احسان چڑھ گیا ہے، اور انسان جن کا احسان مند ہو ان کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ ستارہ خاموش رہی۔ سعید صاحب نے اس موقع پر شاید کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر ایک نظر بیوی کی طرف دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے ہنی کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف مکمل سکوت طاری رہا۔ کسی بھی قسم کی کوئی ٹون سنائی نہ دی۔ میں نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا کہ شاید پہلی بار صحیح نہ ملا ہو، لیکن دوسری طرف بدستور سکوت رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ لائن کٹی ہوئی ہے۔ میں نے ریسیور رکھ کر خاص طور پر کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، دور ایک کونے میں مصنف نصیر نواز اور اس کی دوست طاہرہ خانم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اب ہمیں پولیس کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ لاشیں میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھیں، لیکن جانے کیوں باہر کھلے آسمان تلے سوئمنگ پول کے کنارے پڑی ہوئی اس مختصر وجود سی لڑکی کا تصور میرے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ اس میں ضرور کوئی بات تھی جو میرے محسوسات کو مضطرب سا کر رہی تھی۔ شاید وہ اس کی خاموش بے کسی کی پکار تھی، شاید اس کے بے جان سراپا میں کہیں اس کی مظلومیت بول رہی تھی۔ نہ جانے اسے کس معاملے میں میری اخلاقی مدد کی ضرورت تھی۔ شاید ہنی مجھے یہ بات بتا سکتی تھی، مگر اس کی طرف بھی مکمل سکوت تھا۔ بہرحال میرا ارادہ تھا یہاں سے فارغ ہو کر گھر جاتے وقت میں ہنی کے گھر کا چکر بھی ضرور لگاتا جاؤں گا۔ شاید اس سے ملاقات ہو ہی جائے، یا شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ پولیس نے آنے میں دیر نہیں لگائی۔ صرف ایک ASI اور 2 کانسٹیبل آئے تھے، اور وہ پہلے ہی اپنے کسی افسر سے ہدایت سن کر آئے تھے۔ ان کا رویہ کچھ دوستانہ اور کچھ مؤدبانہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے جا کر جائے واردات کا معائنہ کیا۔ لاش کا جائزہ لیتے ہوئے ASI بولا، پولیس کے آنے تک جائے واردات پر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے تو پوری واردات کو ہی سوئمنگ پول سے نکال کر باہر رکھا ہوا ہے۔ اس کے کھردرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ لاشیں اور تشدد کے مظاہرے دیکھنا ان کا روز کا معمول تھا۔ سعید صاحب نے متانت سے کہا، ہم نے لاش اس لیے باہر نکالی تھی برادر کہ ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ یہ لاش ہی ہے۔ ہم نے سوچا تھا شاید اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہو، شاید فوری طور پر طبی امداد میسر آنے سے یہ بچ سکے، لیکن باہر نکالنے پر اندازہ ہوا کہ اسے مرے ہوئے خاصی دیر ہو
چکی ہے۔ معقول بات ہے، ASI نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اس کی مشاق نظروں نے چند لمحے میں لاش اور سوئمنگ پول کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اٹھ کر ہماری طرف مڑتے ہوئے بولا، لاش نکالی کس نے تھی؟ انہوں نے، سعید صاحب نے میری طرف اشارہ کیا اور میرا تعارف کرایا۔ میرا نام سن کر ASI نے گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، لیکن لاش کی موجودگی کا پتہ پہلے ان کو چلا تھا۔ میں نے ارشد موتی کی طرف اشارہ کیا، پھر ہم نے سب کچھ ASI کو بتایا جو ہم اب تک معلوم کر سکے تھے۔ ASI سب کچھ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا رہا اور آخر کار ڈائری بند کرتے ہوئے بولا، آپ لوگوں نے تو اچھی خاصی تفتیش کر ڈالی ہے، یہی تو فائدہ ہوتا ہے پڑھے لکھے ہونے کا، لیکن اصل نقطے ابھی آپ لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر اس نے لاش کو ہلا جلا کر دیکھا، ایک لفافہ منگوا کر وہ پرچی اس میں محفوظ کر لی جو لاش کی مٹھی سے برآمد ہوئی تھی۔ پھر اس نے لاش کی تلاشی لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے لباس میں کوئی جیب وغیرہ نہیں تھی۔ شاید اس کے پاس کوئی پرس وغیرہ موجود رہا ہو جسے قاتل نے غائب کر دیا ہو، یا شاید وہ سوئمنگ پول کی تہہ میں پڑا ہو۔ ASI خود کلامی کے سے انداز میں بولا، شاید وہ بے آواز بلند سوچ رہا تھا، اگر آپ ضرورت محسوس کریں گے تو کوئی شخص سوئمنگ پول میں اتر کر اچھی طرح تہہ کھنگال آئے گا۔ سعید صاحب نے اسے تسلی دی، اور اگر آپ ضروری سمجھیں گے تو سوئمنگ پول خالی کروا دیا جائے گا تاکہ آپ فرش کا معائنہ کر سکیں۔ اس کا فیصلہ میں اپنے انسپیکٹر صاحب سے مشورے کے بعد کروں گا۔ ASI نے سادگی سے کہا، فی الحال میں صرف ابتدائی تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی کو ہلاک کہاں کیا گیا ہوگا۔ عقبی لان کی طرف کی ساری بتیاں روشن کر دی گئیں، پھر بھی مصنوعی آبشار کے عقب میں پھیلے ہوئے جھنڈ تک پہنچنے کے لیے روشنی ناکافی تھی۔ بہرحال دیگر لائٹس بھی ساتھ لے کر پولیس والوں نے چپے چپے کا جائزہ لینا شروع کیا، لیکن کہیں کسی قسم کا کوئی سراغ نظر نہ آیا۔ آخر کار میں نے کہا، ASI صاحب، میرا خیال ہے کہ زیادہ دور تک ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ہمیں پہلے اسی حصے کی طرف دیکھنا چاہیے جہاں سے غالباً پتھر اٹھایا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر کوئی سراغ ہوگا تو ادھر ہی پتھروں کے پیچھے درختوں کے جھنڈ میں یا اس کے آس پاس ہوگا۔ ASI اطمینان سے بولا، لیکن ضابطے کی کارروائی کے لیے مجھے سارے لان کا جائزہ تو لینا ہی ہے، اس لیے پہلے میں فالتو کام نپٹا رہا ہوں۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا، البتہ ان لوگوں کا کام کرنے کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ سب سے آخر میں اس نے اس حصے کا رخ کیا جدھر میں جانا چاہ رہا تھا۔ آخر کار ہمیں سوئمنگ پول سے کچھ ہی فاصلے پر ایسے نشانات مل گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ لاش کے ساتھ پتھر باندھنے کے بعد وہاں اسے پتھر سمیت گھسیٹا گیا تھا، لیکن لڑکی کا ایک سینڈل ہمیں درختوں کے جھنڈ میں پڑا ہوا ملا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکی کو ہلاک وہیں کیا گیا تھا، وہ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ اوسط جسامت کا بھی کوئی شخص اسے آسانی سے اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ قاتل بھی اس کی لاش کو مصنوعی آبشار تک تو غالباً اٹھا کر ہی لایا تھا، لیکن یہاں رک کر لاش کے ساتھ ایک پتھر باندھنے کے بعد اس نے اسے پتھر سمیت گھسیٹ کر سوئمنگ پول میں دھکیل دیا۔ تقریباً یہی نتائج ASI نے بھی اخذ کیے تھے، تاہم وہ قیاس کا گھوڑا کچھ اور آگے تک دوڑاتے ہوئے بولا، ممکن ہے وہ جب یہاں آ کر دوسرے مہمانوں کے انتظار میں اکیلی بیٹھی ہو تو بور ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی ہو، درختوں کے جھنڈ تک چلی گئی ہو اور وہاں کسی نوکر کی اس پر نیت خراب ہو گئی ہو۔ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہونے پر اس نے جھنجھلاہٹ اور وحشت میں نائلون کی ڈوری سے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ اس نے یوں سعید صاحب کی طرف دیکھا گویا اس موضوع پر ان کی رائے جاننا چاہتا ہو۔ سعید صاحب قدرے تھکے تھکے سے لہجے میں بولے، اتفاق سے میرے ہاں چوکیدار کے سوا سبھی نوکر بوڑھے ہیں، خاصے معمر اور قابل اعتبار۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی پر اس قسم کی وحشت اور جنون طاری ہو سکتا ہے، اور جہاں تک چوکیدار کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مجھے 100% یقین ہے کہ وہ بیچارہ آج دوپہر سے ایک لمحے کے لیے بھی گیٹ سے نہیں ہٹا۔ ویسے بھی میرے خیال میں میڈیکل رپورٹ آنے سے پہلے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی یا نہیں۔ میں بھی صرف اندازے ظاہر کر رہا ہوں جی، میں کوئی بات یقین سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ چلان عدالت میں پیش کرنے تک ہم کوئی بات یقین سے نہیں کہتے، کم از کم پبلک کے سامنے نہیں کہتے۔ ASI نے مونچھ کو بل دیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، پھر وہ اشارے سے گویا ان کے کچھ حصے کی حد بندی کرتے ہوئے بولا، خیر جناب، جب تک ہماری طرف سے نہ کہا جائے اس وقت تک اتنے حصے میں گھر کا کوئی فرد
مرد یا نوکر قدم نہ رکھے۔ پھر ہم سب واپس اندر ہال میں آ گئے۔ ASI نے ایک بار پھر ڈائری اور بال پوائنٹ سنبھال لیا، لیکن کچھ لکھنے سے پہلے وہ اعلان کرنے کے سے انداز میں بولا، دیکھیں صاحبان، آپ سب شہر کے بڑے معزز، پڑھے لکھے، جانے پہچانے اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں بالکل توقع نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی قسم کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ ہم کو یہاں آنے سے پہلے اوپر سے ہدایت ملی تھی کہ ہم یہاں اپنے خاص طور طریقوں کا مظاہرہ بالکل نہ کریں، اس لیے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے نہ تو کسی پر شبہ ظاہر کیا ہے، نہ کسی کو حراست میں لے رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہم کو اس کیس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ قتل کے کیس کو ہم آسانی سے داخلے دفتر تو نہیں کر سکتے، اس لیے میری آپ صاحبان سے دوستانہ گزارش ہے کہ اگر کسی کو کوئی معمولی سی بات معلوم ہے یا کوئی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ تسلیم کرنا چاہتا ہے، وہ اس وقت کر لے۔ میرا وعدہ ہے ہم اس کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن بعد میں اگر ہم نے اپنے طور پر اپنی کوششوں سے کچھ معلوم کیا تو پھر ہم رعایت نہیں کریں گے، پھر سفارش اور اثر و رسوخ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کی عقابی نظریں فردن ہر ایک کے چہرے کا جائزہ لینے لگیں۔ اس نے بڑے پر اعتماد اور دو ٹوک لہجے میں بات کی تھی، پھر بھی جانے کیوں مجھے اس کے لہجے میں کھوکھلے پن کی جھلک محسوس ہوئی۔ مسلسل مشق سے اس کے لہجے میں گان گرج تو آ گئی تھی، لیکن مجھے اس کے عقب سے عمل کی جھنکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سب خاموش رہے، کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ صاحبان کی مرضی۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنی جیب سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی، حالانکہ اس کے سامنے تپائی پر خوبصورت سگریٹ باکس اور سگار باکس سجا ہوا تھا، سنہرا بیزوی لائٹر بھی رکھا تھا۔ اس کی یہ ادا مجھے اچھی لگی۔ اس وقت تک اس کے لیے کافی اور دیگر لوازمات آ چکے تھے، مگر اس نے ان کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ وہ ایک بار پھر ٹٹولنے والی نظروں سے سب کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کسی کو اس بارے میں بھی بالکل کوئی اندازہ نہیں کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ ڈائریکٹر راہیل بٹ سر کھجاتے ہوئے بولا، جب یہاں کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا تو کسی کو اس کے مقصد کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میں 15 سال سے فلم انڈسٹری میں ہوں اور اسٹوڈیوز کی دیواروں کی ایک ایک اینٹ کو پہچانتا ہوں، مگر میں بھی اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کس قدر غیر اہم تھی۔ دلدار قریشی صاحب نے یاد دلایا، تب مجھے بھی یاد آیا تھا کہ شاید 2-1 مرتبہ میں نے اسے کہیں ایکسٹرا گرلز کے درمیان دیکھا تھا۔